السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی آج اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے ثوابی کے اندر۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید بڑی دلچسپ خبریں ہیں، تو آپ نے یہ ولاگ جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز ہی ثوابی جلسے سے کر لیتے ہیں۔ کل رات تک کی جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں اس میں یہ آئی ہیں کہ جناب لائٹیں شائٹیں لگ گئی ہیں اور پنڈال پورا سجا دیا گیا ہے۔ آج جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے اب پی ٹی آئی کے لیے۔ آج چونکہ بہت سارے اعلانات بھی ہونے ہیں بقول پی ٹی آئی کے، کیونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب آج بہت سارے اعلانات ہونے۔ اب اکارڈنگ ٹو دی سچویشن دیکھیں تو ثوابی کے اندر جلسہ کرنا آسان ہوگا تھوڑا سا، کیونکہ پنجاب کے اندر تو ہم نے دیکھا تھا احتجاج کی کال دی جاتی تھی یا جلسے کی کال دی جاتی تھی، یہاں پر گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھی یا شیلنگز ہو جاتی تھی یا یہاں پر جو ہے ربڑ کی گولیاں ماری جاتی تھیں ان کو۔ تو پی ٹی آئی کا جو ثوابی ہے وہ تو ہوم گراؤنڈ ہے، تو وہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ کوئی انہیں جو ہے وہ مشکل نہیں پیش آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ کے پی حکومت بھی وہاں پر انہیں سپورٹ کرے گی۔ تو آج ایک بڑا پاور شو ہے اور دیکھتے ہیں آج جناب کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اور اندر سے خبریں یہ نکل کے آ رہی ہیں کہ جناب کوئی ڈیڈ لائنز دی جائیں گی۔ اب وہ ڈیڈ لائنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب عمران خان کو اگر رہا اس ڈیٹ کو نہ کیا گیا تو آپ دیکھیے گا کہ پھر کیا ہوگا، اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن آ سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور یہ کہیں کہ چلیں جناب یہیں سے چلتے ہیں اسلام آباد، ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ لانگ مارچ کی کال دی جائے گی، کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ نومبر کا آغاز ہو چکا ہے اور آگے دسمبر ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اتنی سردی میں جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی تھی تو وہ اگست میں دی تھی، اور اس کے بعد جب اکتوبر نومبر تک دن آئے تھے تو تب وہاں پر جو ہے وہ بہت قلیل تعداد لوگوں کی رہ گئی تھی اور بہت کم لوگ آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امپورٹنٹ ڈیڈ لائنز دی جائیں گی آج، یہ کہا جا رہا ہے، اور اگلا لاہے عمل بھی جو ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی ایک ڈیٹ دی جائے کہ اس ڈیٹ کو اگر خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو اس کے بعد احتجاج ہوگا یا لانگ مارچ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا۔ خیر دیکھتے ہیں، آج ایک بڑا امپورٹنٹ اور ایک پاور شو، اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک بڑا پاور شو پی ٹی آئی کرے گی، کیونکہ وہاں پر انہیں کوئی روک ٹوک آج نہیں ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور محبتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب جے یو آئی ایف کی اور عمران خان کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ اب اس کو تشبیہ اس چیز کے ساتھ دیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد پھر کامران مرتضیٰ صاحب نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہاں ہماری جو ہے وہ یہ کوششیں ہیں کہ جناب ہماری اور ان کی تلخیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، لیکن ابھی کچھ چیزیں جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئی۔ مطلب یہ طے نہیں ہوا کہ کون خان صاحب سے ملنے جائے گا، کون نہیں جائے گا، یا کب ملنے جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی، کیونکہ تشبیہ یہ دیا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ملیں گے۔ اچھا، مولانا صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو مولانا صاحب جناب اس وقت لنڈن کے اندر ہیں اور وہاں پر ان کا جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں انہوں نے خود جا کے ان کو ریسیو کیا اور بڑا ان کو پروٹوکول دیا۔ اگر جے یو آئی ایف کا وفد کہتا ہے کہ ہم نے عمران خان سے ملنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کون روکے گا انہیں، حکومتی سائڈ روکے گی، کیونکہ حکومتی سائڈ کے تو بڑے لاڈلے ہیں آج کل، کیونکہ پچھلے دنوں ہی آئینی ترمیم ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ حکومت ان کو روکے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دو چیزیں آ رہی ہیں نا کہ یہ جو لو برڈز ہیں آج کل پھر دونوں آمنے سامنے ہو رہی ہیں، ماضی میں ان کے اب 2 سٹیجز ہیں لو کے۔ پہلا سٹیج تو وہ تھا جس کے اندر ایک بندہ کہتا تھا کہ جناب یہ لوگ ڈیزل ہیں، دوسرا بندہ یہ کہتا تھا کہ یہ جناب اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ وہ سٹیج تو اب گزر گیا، اور اب دوسرا سٹیج ہے جو بڑا اچھا سٹیج ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ہوش کے ناخن اس وقت لینے چاہیے جب آپ ایک پارٹی کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل کو ہم نے ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہے۔ اب عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ ڈیزل ڈیزل ڈیزل، اور اب اسی ڈیزل کے ساتھ جو ہے وہ قربتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس وقت سوچ کے بولنا چاہیے تھا نا کہ میں کیا بول رہا ہوں، یا کل کو مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اچھی بڑی، یہ جو دوسرا سٹیج ہے نا، یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو اس میں پی ٹی آئی اور جو ہے وہ جے یو آئی ایف آپس میں بیٹھنے جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کچھ اچھی ڈیولپمنٹس بھی اس کے بعد آئیں گی۔ اور میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے وہ جے یو آئی ایف کو روکے گی کہ وہ عمران خان سے ملاقات نہ کرے یا ان کے وفد کو جو ہے وہ روک سکے گی۔ خیر اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ انہوں نے جناب سی این این کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اپنی جیت کے بعد انہوں نے یہ پہلا انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب میری جو ہے وہ کیملا ہارس جو کہ ان کی اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھی ان سے بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری جو بائیڈن سے بھی بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بدھ سے اب تک 70 عالمی رہنماؤں سے جو ہے وہ بات چیت ہو چکی ہے، جس کے اندر بینجامن نیتن یاہو بھی تھے۔ اب اچھا، میں نے پورا انٹرویو دیکھا، انٹرویو سنا، اس کے اندر مجھے کہیں پہ بھی عمران خان صاحب کا ذکر نظر نہیں آیا، کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کی تعریف کی ہو، یا کوئی بھی ان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ اب پی ٹی آئی والے تو جو ہیں وہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آئیں گے
اور خان صاحب کو جو ہے وہ باہر نکال دیں گے. لیکن پورے انٹرویو میں جو ہے انہوں نے کہیں پر بھی جو ہے وہ عمران خان کی بات نہیں کی. نصرت جاوید صاحب نے نا ایک بڑی اچھی بات کی, مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے ایک رائے دی پی ٹی آئی والوں کو. انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پٹیشنز دائر کرتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے, ان کے بچوں کی بات کروائی جائے, ان کی بہن کو ملنے دیا جائے, اور بھی بہت ساری پٹیشنز دائر کرتے ہیں. تو ایک پٹیشن ایسی کیوں نہیں دائر کرتے جس میں یہ کہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے عمران خان کی ملاقات کروائی جائے, اور اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کریں اور مبارکباد پیش کریں اور کہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھتے ہیں ہم پھر عمران خان صاحب کال کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کال اٹھاتے بھی ہیں یا نہیں. پتہ چل جائے گا نا دوستی یاری کا ساری. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری محبت اتنی زیادہ ہے تو وہ پتہ چل جائے گا اس دوستی یاری کا سارا کچھ. اور دوسرا یہ پھر یو ایس ایمبیسی کو جا کے آپ لوگ آگاہ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے عمران خان صاحب نے بات کرنی ہے, اور پھر یو ایس ایمبیسی اگر کہے گی کہ ہاں جی بات کرنی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی روک سکتا ہے؟ بقول پی ٹی آئی کے دونوں لیڈروں کے درمیان بڑی محبت ہے اور دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. تو یو ایس ایمبیسی تو آئے دن اڈیالہ جیل میں آئی ہوتی ہے, آئے دن ان کا وفد آیا ہوتا ہے اڈیالہ جیل, ان کے جو قیدی وہاں پر ہیں ان سے ملنے کے لیے. تو ایک دن ریکویسٹ کر کے وہ خان صاحب سے بھی مل لیں گے اگر پی ٹی آئی والے جا کے یو ایس ایمبیسی کو کہیں. اگر جو محبتیں اتنی زیادہ ہیں تو وہ کہیں گے تو وہ تو جا کے مل لیں گے. تو ایسا ہو کیوں نہیں رہا؟ اچھا جی, اب آ جاتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر. انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگو کی. کل رات کو ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب امریکی الیکشنز پر ہمارا کوئی انحصار نہیں ہے اور پاکستان کی قوم باہر نکلے گی اور فیصلہ کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں امید ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے. اس وقت ہماری عدلیہ پامال اور منظم ہو چکی ہے, پارلیمان اپنا اخلاقی وجود کھو چکی ہے. اس آئینی بینچ کی آڑ میں یہ چاہتے ہیں کہ سر نیچے کر کے وہی فیصلہ کریں جو ان کو کرنے کا کہا جائے. تو محض غلام ہیں اور کٹ پتلیاں ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کٹ پتلی کے کھیل میں آپ بھی شامل ہو جائیں. تو یہ جناب جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی. اس کے اندر کچھ جو پن پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور اب جناب جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امریکی الیکشنز پر کوئی انحصار نہیں ہے. اس سے پہلے تو وہ باہر والے جو یو ایس اور یو کے برانچ جو بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے تو وہ بڑے بڑے دعوے کیے. اچھا وہ اس کے حوالے سے بھی بڑی کچھ عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. انہوں نے جناب یو ٹرن لے لیا ہے. زلفی بخاری صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اور شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, باہر والی برانچ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمہ میں اضافہ ہوا ہے وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جناب وہ یو ٹرن کے اوپر. زلفی بخاری صاحب نے تو ایک یو ٹرن لے لیا ہوا ہے نا, انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب میں نے تو مجھے تو مس کوٹ کیا جا رہا ہے. اب آ گئے شہباز گل صاحب, وہ بھی میدان میں آئے. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹرمپ عمران خان کی سپورٹ کرتا ہے یا نہیں, یا ہمیں سپورٹ چاہیے, ہم ایسا کچھ نہیں کہتے, نہ ہی کہنا چاہتے ہیں, لیکن پی ڈی ایم اور سہولت کاروں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. تو اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں کہتے کہ ٹرمپ عمران خان کی سپورٹ کرتا ہے. تو وہ جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا اس کے اندر آپ نے کیا بتایا تھا؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں, یہ آپ کو انہوں نے فون کالز کر کے بتایا کہ جناب ہماری نیند خراب ہو گئی ہے. پہلے جو آپ نے کہا تھا کہ جناب ہماری بات ہو گئی ہے اور آپ نے پریشان نہیں ہونا, اور ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, اور کوئی بزنس مین جا کر ملیں آہو, تو اب پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ جناب ٹرمپ عمران خان کی سپورٹ کرتا ہے؟ یہ وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آگے کہتے ہیں کہ جناب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بائیڈن سرکار کا خان حکومت گرانے میں کچھ نہ کچھ لینا دینا ضرور تھا. ان کو پتہ ہے جناب, باہر بیٹھ کے ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی بے وقوفی کی تھی انہوں نے, جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جتنی قربانیاں تھیں وہ ساری ضائع کر دی تھی صرف ایک ٹویٹ سے اور ایک انٹرویو سے, کہ ہم تو اب آگے جو ریلیف ہوگا خان صاحب کو, ابھی جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ڈیمیج تو ہو چکا ہے, اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایسی چیزوں سے ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوتا. اس کی میں بہت ساری ایگزامپلز آپ کو دے چکا ہوں. ایسی چیزوں سے ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوتا. ہوتی ہیں ڈیلیں, ہوتی ہیں بات چیت, ہوتا ہے پاکستانی سیاست کے اندر یہی سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بالکل خاموش رہ کے ہوتا ہے, بالکل چپ رہ کے ہوتا ہے. ایسے وہ ڈھول ڈھمکا بجا کے نہیں ہوتا کہ ہم جناب ہماری بات ہو گئی, بزنس مین بندے آ گئے. حالانکہ بات چیت کوئی نہیں ہوئی تھی, انہوں نے ایویں ہی بات کی ہے, کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی. بات چیت ہوتی تو پتہ لگتا کہ کیا باتیں چیزیں سامنے آتی. یہ جو کہہ رہے تھے نا آہو چپ رہیں, مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, یہ ایویں کہہ رہے تھے. بات چیت ہوتی ہے, ہر بندہ بات چیت کرتا ہے. ماضی میں بھی بہت سارے لوگوں نے بات چیت کی ہے, لیکن خاموشی سے کی ہے, اینج نہیں کرتے جی میں یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب مشال یوسف زئی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آج اڈیالہ جیل میں 3 مختلف عدالتیں لگی تھی. آج 9 مئی کیسز القادر اور توشہ خانہ کیسز کی سماعت تھی. بی بی اڈیالہ جیل گئی تھی. خان صاحب آج ماشاءاللہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے, کہکے لگا رہے تھے.
بی بی اور خان صاحب ایسے بیٹھے تھے جیسے اڈیالہ جیل نہ ہو زمان پارک ہے۔ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو ہر صفحے پر محبت، حوصلے، ایمان اور وفا کی داستان نظر آئے گی۔ آنے والی نسلیں بتائیں گی کہ ان کی حقیقی آزادی اور اس ملک کی بقا کے لیے ان کے لیڈر اور ان کی اہلیہ نے کیا قیمت چکائی ہے۔ ظلم سہتے رہے لیکن سر نہیں جھکایا۔ گھڑی کی سوئیاں سرگوشیاں کر رہی ہیں کہ عمران خان عوامی طاقت سے سر اٹھا کر واپس آ رہا ہے۔ دیکھ لگ نہیں رہا کہ وہ جیسے ان کو میرا خیال ہے کہ اخبار میں نا کالم لکھنے کے لیے بٹھانا چاہیے، جس طرح کی اردو اور جس طرح کی یہ داستان سناتی ہیں، مطلب لیڈر کی محبت میں سر سے پیر تک بہت آگے چلی گئی ہیں۔ وہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیڈر کی محبت میں لوگ بہت آگے ہوتے ہیں، تو اسی جناب انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کل جناب کرنل شیر خان اسٹیڈیم کے اندر ایک ہارس کیٹل شو تھا، اس کے جو ہے وہ تقریب تھی، اس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر جناب انہوں نے جو ہے وہ خود بھی گھوڑ سواری کی، اور ایک جگہ پر تو ایک گھوڑا ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر جناب علی امین گنڈا پور بڑا انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو اس کے اوپر مریم ریاض بھٹو جو کہ بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ٹویٹر کے اوپر لکھا نو کمنٹس۔ اب آپ بہت ساری باتوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر سکتے ہیں، میں بھی خود علی امین گنڈا پور کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا پرسنلی، بڑی اچھی چیز تھی یہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صوبے کا جو وزیر ہے اس کو ایسی جو کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں یا ایسی کوئی بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں اس کے اندر شریک ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری چیز تھی۔ میں تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اکثر میں کہتا ہوں کہ پنجابی میں بات کیا کریں، ہر وقت نہیں لیکن کسی موقع کے اوپر تو پنجابی میں جو ہے وہ بات کیا کریں۔ کتنا اچھا لگے گا پنجاب اسمبلی کے اندر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو اور مریم نواز صاحبہ پنجابی کے اندر بات کریں، مطلب اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ ہماری زبان ہے، وہ لوکل لینگویج ہے، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو پنجابی میں بات کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو جاہل ان پڑھ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ پنجابی میں بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کم پڑھے لکھے ہیں؟ اکثر اسکولوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر جناب پنجابی میں اگر بات کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کون سی لینگویج بول رہا ہے، حالانکہ ہماری اپنی لوکل لینگویج ہے اور ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، اور میں تو پراؤڈ فیل کرتا ہوں بولتے ہوئے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے ولاگس کے اندر جو ہے وہ پنجابی یوز کرتا ہوں، تو یہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایسے کلچرل فیسٹیولز کے اندر ایسے مریم نواز صاحبہ کو جناب پنجابی میں بات کرنی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور اگر شرکت کر رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ خیر، اس کے بعد جناب اب آگے چلتے ہیں۔ کل جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور احتجاج اس لیے ریکارڈ کروایا گیا کہ جناب جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بیسیکلی وہاں پر جو ہے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک تو آئے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آئے اور وہ خود ہی خطاب کیا اور 1,000 روپیہ کارکنوں کو دے کے جو ہے وہ چلے گئے۔ اب کارکن کہتے ہیں کہ جناب ایک تو یہ آئے لیٹ ہیں، پھر تھوڑا سا خطاب کیا ہے، پھر 1,000 روپیہ ہمیں کس چیز کے لیے دیے، تو اس کے اوپر جناب جو ہے انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹس تھی، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نے کے بعد۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔